سعدی کی یہ غزل ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے تھے، 2-3 اشعار اس کے. میں آپ کی سہولت کے لیے اس کو دوبارہ ایک دفعہ ریوائز کرتا ہوں، پھر آگے ہم پڑھتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو غزل ہے، یہ جو اشعار ہم نے پڑھے تھے پچھلی کلاس میں، یہ بنیادی طور پر غزل ہے، قالب کے اعتبار سے غزل ہے. اس کا جو کانٹینٹ ہے، محتوا ہے، وہ عشق ہے، ٹھیک ہے، اور سب کے شعر عراقی ہے. ادبی نوع ادبی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ غنائی ادب میں شمار ہوتا ہے، لیریکل پوئٹری ہے. اور اس کا وزن اگر آپ دیکھیں عروض کے اعتبار سے تو مفعول فاعلات و مفاعل و فاعل، یعنی بحر مضارع مسمن اخرب ہے. پہلا مصرع یا پہلا بیت ہم پڑھ چکے تھے. از در آمدی و من از خود بدر شدم، گویی کزن جهان به جهان دیگر شدم. یعنی پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں، جسٹ ہم نے آپ کو ریوائز کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ از در آمدی یعنی تو دروازے سے اندر آیا اور میں اپنے آپے سے باہر چلا گیا، میں بے خود ہو گیا، میں مدہوش ہو گیا. گویی کزن جہان میں جہان دیگر شدم، گویا اس دنیا سے کسی اور دنیا میں چلا گیا. یعنی کسی اور دنیا میں چلا جانا، اس دنیا سے اس دنیا میں چلا جانا، یعنی جیسے مر گیا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، دوبارہ میں تشریح کی طرف نہیں جاتا. باقی ڈیٹیلز یہاں پہ موجود ہے، جو الفاظ مشکل ہے اور معنی یہ بیت بھی یہاں پہ منشن ہے. گوشم به راه تا که خبر می‌دهد ز دوست، صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم. میرے کان راستے پر ہے تاکہ کون دوست کی خبر لاتا ہے، یہ سننے کے لیے کان راستے پر ہے. گوشم به راه بودن یعنی منتظر ہے، منتظر ہونا، یعنی میں اس انتظار میں ہوں کہ کون دوست کی خبر لاتا ہے، محبوب کی خبر لے آتا ہے. صاحب خبر بھی آمد و من بھی خبر شدم. لیکن صاحب خبر، خبر کا مالک، خبر کا صاحب، وہ صاحب خبر خود آ گیا، اور وہ خود آیا گیا تو میں بے خبر ہو گیا، میں مدہوش ہو گیا. دوبارہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ میں اپنے ہوش سے جاتا رہا. یہ بھی ہم پڑھ چکے تھے. اس میں موجود جو صنعت ادبی ہے ان کے بارے میں بھی ہم نے اشارہ کیا تھا. یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن شود، بے دیدم و مشتاق تر شدم. میں نے کہا یا میں نے سوچا، جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، کہ میرا درد اشتیاق، شاید، مگر یہاں پہ شاید کے معنوں میں، شاید میرے اشتیاق کا درد، شوق کا درد، اس کی محبت کا درد، اس کو دیکھنے کی تمنا کا درد، وہ اس کے دیکھنے سے ساگن ہو جائے. میں نے کہا کہ اس کو دیکھنے سے میرا درد اشتیاق کم ہو جائے گا، سکون آ جائے گا. لیکن کیا ہوا؟ بدیدم و مشتاق تر شدم، میں نے دیکھا اور زیادہ مشتاق ہو گیا اور زیادہ عاشق ہو گیا. یہ بھی ہم پڑھ چکے تھے. آج ہم پڑھیں گے یہ جو بیت ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بیت ہے، مشہور ہے، اور لوگ اس کو ضرب المثل کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ چون شبنم اوفتاد بودم پیش آفتاب، مهرم به جان رسید و به ایوب بر شدم. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو شبنم کسے کہتے ہیں پتہ ہے. اوفتاد بودن پڑا ہوا ہونا، گرا ہوا ہونا. آفتاب سورج کو کہا جاتا ہے. شبنم اور آفتاب میں یوں سمجھ لیجیے گا کہ ایک طرح سے تناسب ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے مہر کے دو معنی ہیں، ایک محبت کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایوب کی مناسبت سے مہر سورج کو بھی کہا جاتا ہے. تو مہر کے دو معنی ہیں، مہر سے مہربانی اور مہر سے سورج، تو دو معنی ہیں. ایوب کے بارے میں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہ پڑھ لیجیے گا. ستارے کی سرخ رنگ و روشن در کنار راست کہکشان کی پس از ثریا طلوع میکند و پیش از آن غروب میکند. تو یہ ایوب ایک ستارہ ہے جو کہکشان کے ایک سائڈ پہ موجود ہوتا ہے. یہ تو ہم چونکہ ستارہ شناس ہم نہیں ہیں، لیکن اگر آپ قدیم جو ہماری علم نجوم ہے قدیم، اگر اس میں دیکھیں تو آپ اس میں ایوب ستارے کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یعنی یہ ایک ستارے کا نام ہے جو سرخ بھی ہے اور بہت چمکدار ستارہ ہے جو آسمان میں ہے، اور ثریا سے پہلے طلوع ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہی غروب ہو جاتا ہے. تو یہ ستارے کا نام ہے.
یعنی مہر سورج یہ بھی ایک ستارہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایوب بھی ایک ستارہ ہے، تو ان دونوں میں ایک تناسب ہے۔ آفتاب بھی کہا جاتا ہے، آفتاب سورج کی روشنی کو کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی اور مشکل لفظ نہیں ہے۔ لیکن ایوب برشدن بے ایوب برشدن بلند ہو جانا، اٹھ جانا، ستارے پہ پہنچ جانا، ٹھیک ہے، ستارے بلند ہو جانا، ایوب بے ایوب برشدن یعنی کنایہ از بے کمال رسیدن، ارزش یافتن، ویلیویبل ہونا، کمال تک پہنچنے کے لیے با ایوب بر رسیدن کنایہ ہے۔ تو الفاظ تو آپ کے سمجھ میں آ گئے۔ چون ادات تشبیہ ہے یعنی مانند کے معنوں میں، شبنم نماد پستی و حقارت ہے، پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ ہے جو صبح کے وقت آپ کو سبزے پہ کسی پتے پہ نظر آ سکتا ہے، رات کو پڑنے والی نمی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ غالب کے ہاں بھی شاعری میں آپ کو ملتا ہے کہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، خور یعنی خورشید، پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، یعنی جیسے ہی سورج کی روشنی پڑتی ہے تو شبنم کا وہ بیچارہ قطرہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، اس کی آفتاب کے سامنے، خورشید کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پستی اور حقارت سے عبارت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ایوب آپ کو بتایا کہ ایک ستارے کا نام ہے، لیکن یہاں پہ نماد ہے، سمبل، نماد کا مطلب ہے سمبل، یہ بلندی اور دوری اور روشنائی کے سمبل کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ بدم شدم آپ اس کو جنا سے اختلافی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ یوں سمجھ لیجیے گا کہ سج متوازی بھی کہہ سکتے ہیں۔ افتادت، افتادے یعنی افتاد بودن، عظیم معنی، یعنی یہ ایہام ہے اس میں، یعنی وہ بہت ہی، ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے، یعنی بہت متواضع انسان ہے، ذلیل و خوار کے معنوں میں آپ بھی کہہ سکتے ہیں، بہت گرا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں، متواضع بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے حقیقی معنوں میں افتادن پڑا ہوا ہونا، یہ دونوں معنی آپ لے سکتے ہیں، تو اس میں ایہام ہے۔ شبنم اور آفتاب میں ایک تناسب لفظی ہے، من مانند شبنم بودم یعنی میں شبنم کی طرح تھا، میں شبنم کی طرح پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ آفتاب سورج، لیکن یہاں پہ استعارہ ہے معشوق سے۔ میم در محرم، محرم میں جو میم ہے متعلق بجان، یعنی میری جان سے متعلق ہے، یہ ابھی آپ کو شعر کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو پتہ چلے، محرم بجان رسید یعنی جان من، مہر بجان من رسید، اس کا مطلب یہ ہے بجان رسیدن کنایہ از دستگیری در آخر لحظے، طاقت بے حد نہایت رسیدن یعنی کسی کی طاقت جواب دے دینا، جان لبوں پہ آ جانا یعنی مرنے کے قریب ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے، باقی الفاظ کے معنی آپ کو بتا دیا، تو اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ چون شبنم افتاده بودم پیش آفتاب، میں شبنم کی طرح آفتاب کے سامنے پڑا ہوا تھا، یعنی جو چیز شبنم اگر آفتاب کے سامنے اگر شبنم کا قطرہ یا شبنم پڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شبنم فنا ہونے والی ہے، یعنی محبوب کے سامنے، محبوب کے جمال کے سامنے، کمال کے سامنے میں میری ہستی مٹ جانے والی تھی، یعنی عشق میں فنا بھی ہوتا ہے، عشق میں بندہ، جیسے کہ حافظ شیرازی کا شعر آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہرگز نمیرد آن کی دلش زندہ شد به عشق، ہرگز نمیرد آن کی دلش زندہ شد به عشق، سب دست بر جریدہ عالم دوام ما، یعنی ہم نہیں مرنے والے، ہم اس دنیا سے فنا نہیں ہونے والے، کیوں؟ ریزن بتا رہے کہ جو بھی عشق سے، ٹھیک ہے، عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، عشق کے جوہر اس کے اندر آ جاتا ہے عشق کا، تو وہ دنیا کے اس صحیفے پر، دنیا کے اس صفحے پر وہ امر ہو جاتا ہے۔ تو جہاں محبوب کے سامنے، اس کے کمال و جمال کے سامنے ہماری ہستی
سورج کے سامنے بڑے ہوئے شبنم کے کسی قطرے کی طرف فنا ہو جاتا ہے. لیکن یہ عشق کا کمال ہے. جب عشق ہماری روح میں سرایت کر جاتا ہے تو پھر ہم زمین پہ سورج کے سامنے پڑے ہوئے شبنم کے قطرے کی سطح سے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ عیوق پہ پہنچ جاتے ہیں. اس ستارے کی طرح آسمان کی بلندیوں تک ہم پہنچ جاتے ہیں. یعنی جہاں اگر آپ محبوب کے جمال و کمال کے سامنے دیکھیں تو اس کے سامنے اگرچہ ہماری ہستی کو مٹ جانا چاہیے، لیکن پھر ہم اپنا وجود کس طرح سے باقی رکھتے ہیں؟ یہ محبت کا اثر ہے، یہ عشق کا اثر ہے. چن شبنم، شبنم کی طرح افتاد بودم پیش آفتاب میں آفتاب کے سامنے پڑا ہوا تھا. محرم بے جان رسید، یعنی جان مہر بے جانم رسید، محبت میری جان نے محبت کو آ لیا، پکڑ لیا. میری جان میں محبت اتر آئی، اور جیسے ہی محبت کی طاقت ملی میری جان کو تو کیا ہوا؟ بے ایوق بر شدم میں ایوق پر ایوق ستارے کی طرف بلند ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی یہ بیت یہ ہے کہ من ہم چون شبنمی ناچیز در مقابل خورشید بودم، یعنی میں ایک ناچیز شبنم کی طرح سورج کے مقابل پڑا ہوا تھا. وہ بے مدد گرمائے عشق تو، لیکن تمہارے عشق کی گرمائش کی مدد سے بے والا ترین مرتبے رسیدم میں کہ سب سے اونچے مقام پر پہنچ گیا. ان بیت بابیت آخرین ارتباط معنائی دارت و بابیت سیر، یعنی یہ بیت گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق نہیں، چون شبنم افتاد بودم پیش آفتاب محرم بے جان رسید و بے ایوب پر شدم، یہ آخری بیت کے ساتھ ان کا تناسب ہے. کیسے؟ یعنی گویند روی سرخ تو سعدی کے زرد کر اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم. یعنی یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ عشق کا جو جوہر ہے، عشق کا جو اکسیر ہے، وہ ہمارے اس ناچیز وجود کو، جس ہمارے وجود کے تانبے کو سونے میں بدل دیتا ہے. یعنی ایک بے قیمت چیز کو قیمتی بنا دیتا ہے عشق. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو حافظ کا شعر بھی بتا دیا میں نے، آپ کو غالب کا شعر اردو میں بھی بتا دیا، آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جو ابھی بیت ابھی پڑھا اور اس کا اور آخری جو مقطع ہے ان دونوں میں بھی ایک تناسب معنائی ہے. ٹھیک ہے؟ چل یہ شعر سمجھ میں آ گیا. یعنی اس بیت کے ساتھ سینس بنتا ہے کہ جان گدازی اگر بے آتش عشق، عشق را کیمیا یہ جان بھی، یعنی اگر عشق کی آگ میں آپ اپنی جان کو پگھلا دیں گے، اپنی جان فنا کر دیں گے، تو عشق را کیمیا یہ جان بینی، تو یہ فنا نہیں ہوگا بلکہ عشق کو جان کا کیمیا پاؤ گے تم. یعنی بظاہر تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو تصوف کے اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا، یعنی فنا فی اللہ کا جو مقام ہے تصوف میں ایک اعلیٰ ترین مقام ہے، کہ ایک مقام وہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے. لیکن تصوف میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جو اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ جو اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ امر ہو جاتا ہے، مرتا نہیں ہے پھر وہ. ٹھیک ہے؟ تو بظاہر یہ ہے کہ محبوب کے سامنے ہمارا وجود مٹ جاتا ہے، لیکن اس عشق کا یہ کمال ہے کہ وہ ہمیں لافانی بنا دیتا ہے، امر بنا دیتا ہے. وہ عشق ہمیں ایک بیکار چیز سے کرامت چیز بنا دیتا ہے، وہ عشق ہمیں بے قیمت چیز سے قیمتی بنا دیتا ہے. تو یہ چیز سمجھ میں آ گیا شعر؟ چون شبنم افتاد بودم پیش آفتاب محرم بے جان رسید، یعنی مہر بے جانم رسید. شاعری کی ضرورت کے مطابق میم ادھر آنے کے بجائے ادھر آیا ہے، اور میں بلند ہو گیا، میں آفاقی ہو گیا، میں آسمان کی بلندیوں پر چلا گیا، بجائے اس کے کہ شبنم کی طرح آفتاب کے سامنے میں اپنا وجود کھو دیتا، بلکہ میرا وجود ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا وجود بن گیا. یعنی اگر آپ کسی مشہور آدمی سے جڑ جاتے ہیں تو آپ بھی مشہور ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اگر جڑ جائے
تو پھر آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے, آپ مریں گے نہیں. اگلا دیکھ لیجیے گا. دستم ندات قوت رفتن به پیش دوست, چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم. دست ندادن کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ, یعنی ہم بہت ساری چیزوں میں کہہ سکتے ہیں یار میرا ہاتھ نہیں پہنچا, میری دسترس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم دسترس میں نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا کہ آپ کا ہاتھ ادھر نہیں پہنچ رہا, بلکہ وہ آپ کے ایکسس میں نہیں ہے, آپ کی ایبلٹی کے مطابق نہیں ہے, یا آپ کی توانائی کے مطابق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے. تو دستندات کا مطلب کیا ہوا؟ ممکن نہ شد. دستندات ندات کنایا ہے, یعنی امکان ممکن نہ ہو سکا. یہ کیا ممکن نہ ہو سکا؟ قوت رفتن, جانے کی قوت میں بہم رساندن, یعنی اس کو فراہم نہ کر سکا. جانے کی قوت, ٹھیک ہے, یعنی کہاں جانے کی قوت؟ بے پیش دوست کے سامنے کی, دوست کے سامنے جانے کی قوت میں قوت جمع نہیں کر سکا. وہ قوت کو اپنے اندر پیدا کرنا میرے لیے ممکن نہ ہو سکا. آگے بات سمجھ میں, دوست کے سامنے جانے کی قوت میرے لیے ممکن نہ ہو سکی, یعنی مجھ میں یہ ہمت نہیں تھی, مجھ میں یہ حوصلہ نہیں تھا, مجھ میں یہ یارانہ نہیں تھا کہ میں محبوب کے سامنے چلا جاتا. یعنی ہوتا ہے کہ جب کبھی ایکسائٹمنٹ میں, بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو, تو پھر آپ کے پاؤں زمین پہ نہیں پڑتے. کہتے ہیں نا, ہم اردو میں کہتے ہیں یار میں خوشی سے یا خوف سے, دونوں حالتوں میں ہو سکتے, اس کے پاؤں زمین پہ نہیں جم رہے, زمین پہ نہیں پڑ رہے, اس سے چلا نہیں جا رہا ہے. تو 10 کے مناسبت سے انہوں نے یہاں پہ پائی کا اور سر کا استعمال کیا ہے. اسے ہم تناسب کہتے ہیں, ایہام تناسب بھی کہہ سکتے ہیں, سوری اس کو آپ مرات النظیر بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی تناسب لفظی ہے ان میں. جب آپ سے ممکن نہ ہو سکا تو کیا کیا؟ چندی بے پائی رفتم و چندی بے سر شدم. تو کیا کیا میں نے؟ کچھ تھوڑی دیر کے لیے پاؤں پہ چلا, اور پاؤں پہ چلنا مجھ سے ممکن نہ ہو سکا تو میں سر کے بل چلا. ٹھیک ہے, تو محبوب کے سامنے جانے کی خوشی یا وہ ایکسائٹمنٹ اتنا زیادہ ہے کہ مجھ میں جانے کی قوت نہیں رہی, تو پھر میں کبھی پاؤں کے بل اور کبھی سر کے بل چل کے محبوب کے پاس گیا. دستندات کنایا از ممکن نہ شد. دوست اور دست میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سیم لگ رہے الفاظ, اس میں واو ایک زیادہ ہے, اس لیے اس کو ہم جناس افزائشی کہتے ہیں, چونکہ ایک واو اس میں زیادہ ہے. باقی دست اگر واو نہیں ہوتا تو دونوں دست بن جاتا. دست پای سر, اس میں تناسب ہے, اسے ہم مراعات النظیر کہتے ہیں. رفتن کا پاؤں کے ساتھ ایک تناسب لفظی ہے. پا اور سر اور پاؤں آپس میں تضاد ہے. باسر رفتن کا مطلب یہ نہیں کہ سر کے بل جانا, بلکہ یہ بہت ہی زیادہ جلد بازی میں, یعنی تھک جائے آپ. جب انسان چلتے ہیں, چل کے تھک جاتے ہیں نا, پاؤں سے چلتا ہے میرے طور پر, تو تھک جاتے ہیں, تو پاؤں کی تھکن اتارنے تک ہم انتظار کر لیتے ہیں, صبر کر لیتے ہیں, ہم سستا لیتے ہیں. لیکن چونکہ اس کو جانے کی جلدی ہے, محبوب کے سامنے جانے کا اشتیاق ہے, ایکسائٹمنٹ ہے, تو اس لیے وہ رکتا نہیں ہے. جلدی جانے کے پہنچنے کے چکر میں وہ سر کے بل چلنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو باسر رفتن کا مطلب ہے باشتاب رفتن, با اشتیاق رفتن. رفتن اور رفتم میں اشتقاق ہے. سر رفتم, سر کا مطلب یہاں پہ مجاز بھی ہو سکتا ہے شوق کے لیے, چونکہ جو اشتیاق ہوتا ہے اس کا مرکز ہمارا سر ہے, اس لیے ہم سر کہہ کے شوق مراد لیتے ہیں, اسے ہم مجاز کہتے ہیں. تو دیکھیں آپ کی معنی بیت کیا ہے؟ چون قدرت رفتن به پیش دوست را نداشتم, چونکہ محبوب کے سامنے جانے کی میرے پاس طاقت نہیں تھی, تو کیا کیا؟ مدتی پا راہ طے کردم, تھوڑی دیر کے لیے میں پاؤں کے ذریعے چل کر راستہ طے کیا. وہ مدتی باسر, اور تھوڑی دیر میں سر کے بل چل کر راستہ طے کیا. یا آپ باسر کے بجائے باشور و اشتیاق, شور و اشتیاق آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ
اس میں دو معنی ہو سکتے ہیں سر کے، ایک شور و اشتیاق کے معنوں میں بھی، سر کے معنوں میں بھی۔ اگلا دیکھ لیجیے گا، تو تقریباً سب مضامین میں ایک طرح سے تناسب موجود ہے۔ تھا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم، از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم۔ رفتنش اور گفتنش میں جو شین ہے یہ مضاف الیہ ہے، یعنی او کے لیے، اس کا چلنا، اس کا بولنا، یعنی کس کا بولنا؟ اس کا، یعنی او، اس کا بولنا، اس کا چلنا، یعنی او کا مراد یہاں پہ محبوب ہے، شین سے مراد، ٹھیک ہے۔ ببینم بشنوم، ان دونوں میں چونکہ دونوں کا انسان کے حواس خمسہ سے تعلق ہے تو ان میں ہم مراعات النظیر کہہ سکتے ہیں، تناسب ہے دونوں الفاظ میں۔ ببینم میں دیکھوں، بشنوم میں سنوں۔ پائی سر، ان دونوں میں بھی تناسب ہے اور تضاد بھی ہے، تناسب بھی ہے، تضاد بھی ہے سر اور پا میں۔ سمع و بصر، سم سماعت، بصر بصیرت، بصارت، دیکھنا اور سننا، دیکھنا اور سننا، یعنی ہم کبھی اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں ہمتن گوش بن کر آپ کی بات سن رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا پورا جسم آنکھ بن جانا، پورے وجود کا آنکھ بن جانا، یعنی بہت بے تابی، بہت اشتیاق کے ساتھ کسی کی راہ دیکھنا یا کسی کو دیکھنا۔ ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، اقبال کا جو شعر تھا، ہمتن گوش رہوں، اس میں جو تھا نا ہمتن گوش بننا، یعنی پورے وجود سے کسی چیز کو سننا، کان بن جانا، پورا وجود ہی کان بن جانا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھ لیجیے گا، سم گوش کو کہا جاتا ہے، کان کو کہا گیا ہے یہاں پہ، بصر آنکھ کو کہا گیا ہے، پا اور سر میں تضاد ہے، از پا تا پہ سر، سر سے پا تک یعنی ہمارا پورا وجود، مجازن ہمارے وجود۔ ببینم، ببینم بشنوم، یعنی دونوں میں دیکھوں سنوں تناسب موجود ہے۔ پا سر سم، بصر میں بھی تناسب ہے۔ گفتن بشنوم، سم میں کہنا، سننا اور کان، ان میں تناسب ہے۔ آرایہ یہ لفظ نشر نامرتب، ببینم با بصر، بشنوم با سم، یعنی رفتن، گفتن، شنیدن، یعنی رفتن اور گفتن، اس کے ساتھ ببینم بشنوم، دیکھا کس سے جاتا ہے؟ سم سے یا بصر سے؟ بصر سے سر، بصر سے۔ شنیدن سم سے یا بصر سے؟ سم سے۔ تو یہاں پہ دیدن پہلے ہے، شنیدن بعد میں ہے، یہاں پہ سم پہلے ہے، بصر بعد میں ہے، اس لیے یہ لفظ نشر غیر مرتب ہے۔ دوسرے مصرے میں اغراق ہے، یعنی کوئی بندہ سر سے پا تک نہ آنکھ بن سکتا ہے نہ کان بن سکتا ہے، یعنی مبالغہ آرائی کی ہے، یہاں پہ اغراق ہے اس میں، یعنی ہم سمع و بصر شدن، پورا جسم سمع و بصر بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کنایہ ہے بہت ہی دقت کے ساتھ کوئی بات سننا، بہت ہی دقت کے ساتھ، بہت ہی توجہ سے کوئی بات سننا۔ دیکھیں اب، تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم، تاکہ اس کا چلنا دیکھوں اور اس کا بولنا سنوں، یعنی اس کے رفتار کی، اس کی چال کو دیکھ سکوں، میں اس کی رفتار کو دیکھ سکوں، یعنی کس طرح سے وہ خرام ناز کے ساتھ چلتا ہے اس کا محبوب، اس کو دیکھوں، اور کس طرح سے بولتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے، اس کے لبوں سے پھول جڑتے ہیں، اس کو سنوں۔ اس خواہش میں، اس تمنا میں، اس کے رفتار کو دیکھنے کی، اس کی گفتگو کو سننے کی خواہش میں، از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم، میں سر سے پا تک کان اور آنکھ بن گیا، میں سر سے پا تک کان اور آنکھ بن گیا، یعنی میں اپنے پورے وجود سے اس کی رفتار اور کو دیکھنے اور اس کی گفتار کو سننے کے لیے آمادہ ہو گیا۔
معنی بیت، اس بیت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ برای آن کی راہ رفتن او رب ببینیم و سخن گفتن او رب بشنوم، تمام وجودم را چشم و گوش کردم. میں نے اپنے پورے وجود کو کان اور آنکھ بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ ان اشعار میں بھی اسی سے ملتے جلتے مضامین بیان کیے گئے. کہتے ہیں کہ باسد ہزار جلوے برون آمدی کے من، باسد ہزار دید تماشا کنم ترا. تم ہزار جلووں کے ساتھ باہر آیا اور میں ہزار آنکھوں کے ساتھ، تاکہ میں ہزار آنکھوں کے ساتھ تمہارا تماشا کروں، تمہیں دیکھوں. ہزار جلوے، ہزار آنکھیں. بی تو محتاب شبی باز ازن کوچه گذشتم، ہمیں تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. تو اس میں بھی یہی معنی، یہی مضامین بیان کیا گیا ہے. مختلف شاعروں نے اسی مضمون کو اپنے الفاظ میں باندھا ہے. چل اگلا پڑھیں، آپ میں سے ایک پڑھ لے، تھوڑا سا میں سستا لوں. جی. من چشم از او، من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت. من چشم از او چگونه توانم نداشت، کاول نظر نگاه داشت، کا اول نظر بدیدن، کاول نظر بدیدن او دیدمر شدم، دیدن او دیدمر شدم. دیدور شدم یعنی میں چشم آنکھیں، از او اس سے، چگونه توانم نگاه داشت یعنی کیسے اس کو دیکھنے سے آنکھوں کو روک سکتا ہوں. نگاہ داشتن یعنی نگاہداری کرنا، چشم پوشی کرنا، نگاہ نہ کرنا، نہ دیکھنا. یعنی یہ میں کیسے اس کو نہ دیکھوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کیسے آنکھوں کو اس کو دیکھنے نہ دوں. یہ کہیں آپ کیسے آنکھوں کو اس کو دیکھنے نہ دوں، یعنی کیسے اس کو نہ دیکھوں. کہ اول کا مطلب کیا ہے کہ اول نظر بدیدن او دیدور شدم، یعنی میں اس کو کیسے نہ دیکھوں، کیونکہ میں اس کو دیکھنے کی پہلی ہی نظر سے دیدور بن گیا، صاحب نظر بن گیا. یعنی اس کو دیکھنے سے میرے اندر بصیرت آ گئی. ٹھیک ہے، یعنی جس چیز سے اگر آپ کو زندگی مل جائے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو زندگی اس پہ قربان نہ کرے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی جس کو اگر کوئی ڈاکٹر کسی کو آنکھیں عطا کرے، کسی کے پاس بینائی کی صلاحیت نہیں تھی، اس کو بینائی دے دے، اور کوئی کہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا نہ کرے یا اس ڈاکٹر کو نہ دیکھے، تو یہ عقلانی بات نہیں ہے. اسی طرح سے اگر میں آج دیدور ہوں، میں بابصیرت ہوں، تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میں نے ایک نظر اسے دیکھا ہے، اور اس کو دیکھنے کا ہی یہ فیض ہے کہ آج میں صاحب نظر بن گیا. لہٰذا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اس کو نہ دیکھوں. ٹھیک ہے. چشم نگاہ داشتن کا مطلب کیا ہے؟ یہ کنایہ ہے از نگاہ نہ کردن، چشم پوشی کردن یعنی کسی کو نہ دیکھنا، چشم پوشی کرنا، اسے چشم نگاہ داشتن کہا گیا ہے. دیدن یا دیدور، ان دونوں کا مطلب ایک ہی دیدن سے نکلا ہے، ان میں اشتقاق ہے. ور پسوند دارندگی ہے، جیسے جان ور جان رکھنے والا. ٹھیک ہے. دیدور نظر رکھنے والا. تو ور پسوند ہے، لاحقہ ہے، کسی چیز کے حامل ہونے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. دیدور یعنی آنکھیں رکھنے والا، یعنی دیکھ سکنے والا، اہل نظر. چشم، نظر، دیدن، ان میں تناسب لفظی ہے، مراعات النظیر ہے. دیدور شدن یہ کنایہ ہے آگاہی پیدا کردن، یعنی اہل نظر ہونے کا مطلب یعنی کہ یعنی بہت آگاہ شخص. بیت کا معنی کیا ہے؟ کہہ رہے کہ من چگونه میتوانم
چشم از دیدن معشوق بردارم و به او ننگرم، زیرا با اولین نگاه به او چشمانم بینا شد، یعنی بصیرت یافتم. یعنی میں کیسے محبوب کو دیکھنے سے آنکھیں پھیر لوں یا اس کو نہ دیکھوں، کیونکہ اس پر پہلی نظر ڈالنے سے ہی میری آنکھیں بینا ہو گئی ہیں، میرے اندر ایک بصیرت آ گئی ہے، میں صاحب نظر بن گیا ہوں، میں اہل نظر بن گیا ہوں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا میں اس کو کیسے نہ دیکھوں. یعنی ایک دفعہ دیکھنے سے آپ صاحب نظر بن گئے تو بار بار اگر آپ اس چیز کو دیکھیں، محبوب کو دیکھیں، تو میری آگاہی اور میری بصیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. چلے اگلا پڑھیں. جی پورا خود التفات بنوش جو بیس. بیزار رمز نہیں اوپر والا ہے نا، بیزار رمز. پڑھیں. بیزار از وفائی تو یک روز و یک زمان. بیزار رمز، بیزار رمز وفائی تو یک روز و یک زمان. زمان مجموع اگر نوشتم نشستم و خرسند اگر شدم. جی نشستم و خرسند اگر شدم. یعنی شاعر اس میں کہہ رہے کہ اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی تمہاری محبت کے بغیر سکون سے، آرام سے، خوشی سے بیٹھ جاؤں تو سمجھ لے کہ تمہاری وفا سے بیزار ہوں، یعنی بے وفا ہوں میں. یعنی یہ نہیں کہ کوئی ایک دن، پورا دن تمہاری یاد کے بغیر گزر جائے، نہیں، ایک لمحہ اور ایک دن اگر تمہارے بغیر، تمہاری وفا کے بغیر اگر میں سکون دل سے، مجموع نشستن، مجموع کا مطلب یہ ہے کہ نشستن یعنی خرسن، دونوں میں تناسب ہے، یعنی آسودہ خاطر. اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی آسودہ خاطر ہو جاؤں تو سمجھ لے کہ میں تمہاری محبت سے بیزار ہوں، یعنی میں بے وفا ہوں. یعنی میری محبت اس انتہا پر ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری یاد سے غافل ہو جانا یا تمہارے بغیر، ٹھیک ہے، میں یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی میں زندگی کا ایک لمحہ، میری زندگی کا ایک لمحہ تمہاری یادوں سے جڑا ہوا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. تو کہہ رہے کہ یک روز یک زمان یعنی تناسب و مجاز از اندک، یعنی بہت یک روز یک زمان کا مطلب یہاں پہ مختصر وقت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک دن، ایک گھڑی، ٹھیک ہے، ایک دن اور ایک گھڑی بھی اگر میں، اس کا مطلب یہ ہے. خرسن یعنی راضی، قانع. مجموع بھی کنایہ ہے آسودہ خاطر ہونا، خاطر جمع ہونا. اس میں اگر آپ دیکھیں تو زے کا جو ہے نا استعمال زیادہ ہوا ہے، واجارائی ہے، بیزا رمز وفا، یہ تو یک روز و یک زمان، زا کا استعمال آپ دیکھتے ہیں کسے ہم واجارائی، یہ زا کہہ سکتے ہیں، سامت ہے. بیزا رمز وفا یہ تو یعنی کنایہ از ان کی نسبت میں تو بی وفا ہو جا، یعنی مجھے بے وفا سمجھ لے، یعنی تمہاری وفا سے بیزار ہوں. ٹھیک ہے. مجموع نشستن و خرسن نشستن تناسب ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے فراق میں آشفتہ سر ہوں میں. ٹھیک ہے، تم ترجمہ پڑھ لیں. بیزار مس وفا یہ تو یک روز و یک زمان، تمہاری وفا سے بیزار ہوں ایک دن اور ایک گھڑی اگر میں مجموع ہو کے سکون خاطر سے بیٹھ جاؤں اور اگر خوش ہو جاؤں. کسی دن اگر میں مجموع خاطر کے ساتھ آسودہ خاطر ہو جاؤں اور خوش ہو جاؤں تو سمجھ لے میں تم سے، تمہاری وفا سے بیزار ہوں، یعنی میں بے وفا ہوں.
یعنی معنی بیت کیا ہے؟ نسبت به تو وفادار نبوده اگر یک روز آسوده و آرام زندگی کرده باشم، اگر ایک دن کے لیے، ایک گھڑی بھر کے لیے بھی اگر میں نے آسودہ اور آرام زندگی بسر کی ہو تمہاری یاد کے بغیر، تمہاری فراق کے درد کے بغیر، تو مجھے بے وفا سمجھ لے، تمہاری نسبت مجھے بے وفا سمجھ لے. یعنی کیا؟ یعنی تمام روزهای عمرم همراه با غم و اندوه فراق و یا اشتیاق دیدار گذشت. میری پوری زندگی یا تو تمہارے غم، فراق کے غم و اندوہ میں، یا تمہارے دیدار کے اشتیاق میں میری پوری زندگی گزری ہے. اگر ایک لمحہ بھی نہ گزرا ہو، ایک لمحہ بھی سکون کا سانس لیا ہو، تو مجھے بے وفا سمجھ لیں. ٹھیک ہے، اگلا پڑھیں. جی سر. جی. پورا خود التفات نبودی به سید من من خویشتن اسیر کمند نظر شدم. کمند نظر شدم. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے مجھے گرفتار کرنا چاہا، مجھے شکار کرنا چاہا، نہیں، میں خود سے اس کی دام محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں. کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ میں شکار ہو گیا، ٹھیک ہے، میں شکار بن گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں اس نے جان بوجھ کے مجھے شکار کیا، نہیں، میں خود اپنی طرف سے اس کی دام محبت میں گرفتار ہو گیا. کمند نظر، یہ تشبیہ ہے نگاہ ہمچون کمند، وہ آنکھیں کہ جو کمند کی طرح گرفتار کرنے والی نظر. التفات کا مطلب ہے توجہ، سید کردن کا مطلب ہے یعنی شیفتے و عاشق کردن. شکار کرنا یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنا عاشق بنا لینا. سید، کمند اور اسیر میں ایک تناسب ہے. ان بیت از نظر مفہوم با بیت های زیر مغایرت تضاد دارد، یعنی یہ بیت مفہوم کے اعتبار سے ان ابیات کے ساتھ ساتھی کے حافظ کے مغایرت رکھتا ہے، تضاد رکھتا ہے. ابھی میں آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں وہ کون کون سے ابیات ہیں. کہہ رہے کہ اورا خود التفات نبودے، قدیم زمانے میں اس طرح سے پڑھتے ہیں، نبودی بسید من، اس کو خود میرے شکار سے کوئی دلچسپی، کوئی توجہ نہیں تھی، مجھے شکار کرنے پر اس کو کوئی توجہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، یا اس نے مجھے خود سے شکار کرنا نہیں چاہا. من خویشتن، میں خود، اسیر کمند نظر شدم، میں خود اس کی نظر کے کمند کا، دام کا شکار ہو گیا. یعنی میں خود اس کی آنکھوں کے اس میں گرفتار ہو گیا، حالانکہ اس نے کبھی مجھے گرفتار کرنا نہیں چاہا. یہ سعدی کا ایک شعر ہے کہ سعدی چجورش می کشی، نزدیک او دیگر مرو او بی خبر، من می روم او می کش قلاب را. یا حافظ کا جو شعر ہے، حافظ پہ خود نہ پوشید ان خرقہ میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار مارا. یعنی شاعر تو کبھی کچھ بھی سوچ سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، کبھی شاعر کہتے ہیں کہ میں خود سے اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، کبھی کہہ سکتا ہے کہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، لیکن اس پہ اختیار میرا کب تھا، ٹھیک ہے. حافظ کا جو غالب سعدی کا ایک دوسرا شعر بھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب مجھ سے کہتے ہیں کہ تمہاری محبت میں گرفتار کیوں ہوا ہو، لیکن کوئی تم سے نہیں کہتا کہ تم اتنے خوبصورت کیوں ہو. خیر بہرحال کہ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ او توجہ علاقی بے عاشق کردن من نداشت، اس کو مجھے اپنے اوپر عاشق کرنے کی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اس میں خود اس کی نگاہوں کا اسیر ہو گیا. ٹھیک ہے، آخری شعر، آخری، آپ کا 1 منٹ اوپر چلا گیا ہے، لیکن آپ کی کوئی کلاس اگر نہیں ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا 2-3 منٹ آپ کی مزید لے سکتا ہوں. جی سر، جی بالکل. گوین روی سرخ تو سعدی کے زرد کر، گوین کہتے ہیں روی سرخ تو سعدی، اے سعدی تمہارا لال چہرہ کس نے پیلا کر دیا.
یہ زرد کا کس نے پیلا کر دیا؟ یعنی سرخی کا چہرہ سرخ ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ بندہ صحت مند ہے، چہرہ زرد ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ بیمار ہے. یعنی سعدی تم اتنا صحت مند خوبصورت، تمہارے رگوں میں خون دوڑ رہا تھا، ٹھیک ہے، تمہارا چہرہ لال تھا، اس کو کس نے پیلا کر دیا؟ تو یہ بجائے اس کے یہ کہے کہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو کے بیمار ہو گیا، وہ معنی دوسرا معنی لے لیتا ہے. جیسے کہ اوپر آپ نے پڑھ لیا کہ شبنم کے سامنے پڑا ہوا تھا، شبنم کی طرح آفتاب کے سامنے محبت نے مجھے آسمانوں میں پہنچا دیا. اسی طرح وہ یہ بھی کہہ رہے کہ اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدہ. وہ کہہ رہے کہ عشق کا جو اکسیر ہے، عشق کی جو کیمیا ہے، وہ میرے وجود کے تانبے پہ پڑا اور میں سونا بن گیا. مس جسے پیتل جیسے کہتے ہیں نا، وہ لال رنگ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لال ہوتا ہے. زر پیلا ہوتا ہے. تو کہتے کہ میرا وجود جو پیتل کی طرح کم قیمت کا تھا، اس کے عشق کے کیمیا نے مجھے سونا بنا دیا، اس لیے میں لال سے زر ہو گیا. یعنی اس میں حسن تعلیل بھی ہے، حسن تعلیل بھی ہے. روئی ہے یہاں پہ ایہام ہے، اس میں دو معنی ہو سکتے، ایک تو صورت، دوسرا ہے فلز، ایک قسم کا تانبا ہے روئی کہ جو مس اور زر کے ساتھ تناسب رکھتا ہے. روئی زرد داشتن، زرد چہرہ رکھنا، یعنی کمزور ہونا، بیمار ہونے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، افسردگی کے لیے کنایا ہے. روی سرخ داشتن کنایا شادابی، شاداب ہونا، صحت مند ہونا. سعدی تخلص شعری ہے. سرخ اور زرد تناسب ہے، یعنی مراد کثیر ہے ان میں. اکسیر عشق سے مراد یہ ہے کہ اضافہ تشبیہ ہے، اضافہ تشبیہی، یعنی عشق کو اکسیر سے، کیمیا سے تشبیہ دی ہے کہ جس کے چھونے سے قدیم زمانے میں یہ تصور تھا کہ کیمیا یا اکسیر ایک ایسا مادہ ہے جس کو اگر کسی تانبے پہ، کسی پیتل پہ اگر ٹچ کیا جائے تو وہ سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک تصور تھا. مس یعنی استعارہ ہے از وجود ناقص، ہمارے جسم کو کہا گیا ہے. مس اگرچہ تانبا یا پیتل کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ مراد ہمارا ناقص جسم ہے. زر سونا ہے، یہاں پہ تکامل کی بات ہو رہی ہے، ترقی کی بات ہو رہی ہے. اگر کوئی بندہ نیچے کی گریڈ سے اوپر کی گریڈ میں آ جائے، تانبا تھا سونا بن جائے، تو یہ نہیں، اس کے تکامل کی طرف اشارہ ہے. زرد اور زر میں جنا سے افزائشی ہے، یعنی اس میں دال اضافہ ہے، ورنہ زر یہ بھی زر ہو جاتا. مس اور زر میں تضاد ہے. اکسیر کسے کہتے ہیں؟ کیمیا یا جوہری کی ماہیت اجزام را تغییر دہد و کامل تر سازت، ہر چیز مفید و کامیاب، یعنی ہر مفید اور کامیاب چیز کو ہم اکسیر یا کیمیا کہتے ہیں. زر شدن، روی سرخ اور روی زر، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ان میں تضاد ہے. زر شدن یعنی سونا بن جانا، یعنی کسی کی قیمت بڑھ جانا یا کمال پہ پہنچنا، اس کا مطلب یہ ہے. تو معنی کیا ہوئے اس بیت کے؟ مفہوم یہ ہے کہ ازمن می پسند، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے سعدی، روی سرخ و شاداب تو، تمہارا لال اور شاداب چہرہ، شکسی زرد و بیمار کر، تمہارے اس سرخ اور لال چہرے کو کس نے زرد اور بیمار کر دیا؟ تو میں پاسخ میرا میں جواب دیتا ہوں کہ عشق میں مانند کیمیا کی طرح وجود پی ارزش من اثر کر، میرے بے ارزش بے قیمت وجود میں اتنا اثر ڈالا. وہ من ان گنے معتبر و ارزش مند شدم، اور میں یوں معتبر اور قابل قدر بن گیا. تو اس بیت میں حسن تعلیل ہے کہ اس نے اپنا، حسن تعلیل کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا ایک شاعرانہ، کسی چیز کی شاعرانہ علت یا توجیہ ڈھونڈ لینا. یعنی کسی کا کوئی بیمار ہو جانے کا مطلب کیا تھا؟ بیمار ہونا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس نے بیمار ہونے میں ایک مثبت پہلو نکالتے ہوئے کہہ رہے کہ چونکہ عشق کے جوہر نے میرے وجود کے تانبے کو یا پیتل کو سونا بنا دیا ہے، اس لیے میں لال سے
پیلا ہو گیا یا زرد ہو گیا. وہ سعدی ہی کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے نا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. گلے خوشبوئی در حمام روزی رسید از دست مخدومی به دستم. قدیم زمانے میں مٹی سے چکنی مٹی ہوتی تھی یا انڈے وغیرہ سے نہاتے تھے, صابن نہیں ہوتے تھے, تو کہتے ہیں کہ کسی دن حمام اس زمانے میں اجتماعی حمام ہوتے تھے, سب جا کے نہاتے تھے, اور اس میں غسال بھی ہوتے تھے, غسل دینے والے لوگ بھی ہوتے تھے جو جسم پر رگڑ رگڑ کے جسم کو صاف کرتے تھے. تو کہتے تھے ایک دن حمام میں ایک خوشبودار مٹی میرے ہاتھ لگی, یہ خوشبودار صابن مجھے ملا. گلے خوشبوئی در حمام روزی رسید از دست مخدومی بے دستم, کسی مخدوم سے میرے ہاتھ میں پہنچا. گلے خوشبوئی در حمام روزی رسید از دست مخدومی بے دستم. بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری, میں نے اس سے کہا کہ تم مشک ہو یا عبیر. بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم, کہ تمہارے دل آویز خوشبو سے میں مست ہو گیا ہوں. بے گفتہ گلے ناچیز بودم, اس نے کہا کہ میں ایک ناچیز مٹی تھا, ولیکن مدت باگل نشستم, لیکن میں کچھ عرصہ پھول کے ساتھ رہی ہوں. میں بیکار سی مٹی تھی لیکن میں کچھ عرصہ پھول کی صحبت میں رہا ہوں. جمال یا کمال ہمنشین درمن اثر کر, اس دوست کی اس محبوب کی صحبت نے مجھ پہ اثر ڈالا. وگرنہ من ہمن خاکم کے ہستم, وگرنہ میں وہی مٹی ہوں جو تھی. کیا بات ہے. ٹھیک, تو اس شعر کا بھی مطلب تقریباً وہی ہے کہ عشق سے انسان کا جو یہ جو وجود خاکی ہے, یہ جو فانی وجود ہے, یہ تکامل حاصل کر کے, کمال حاصل کر کے لافانی ہو سکتا ہے, تانبے سے سونا بن سکتا ہے, زمین سے آسمان پہ یہ وجود پہنچ سکتا ہے. لہٰذا عشق کو سمجھیں. چلے, تو آج کی آپ کی کلاس یہاں پہ ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ کل آپ سے یعنی اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو سر, بہت شکریہ.